بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم عباسی آج کے سچ کے ساتھ، اور آج ہم 3 خبروں کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جی آرٹیکل 63A کا فیصلہ آ گیا بالآخر، اور جسٹس منیب اختر کا لکھا ہوا وہ فیصلہ جو 2022 مئی کو ہوا تھا، وہ فیصلہ تاریخ کے کوڑا دان میں پھینک دیا گیا ہے، اور وہ فیصلہ غلط تھا۔ اس بات پر پاکستان کی وکلاء کی اکثریت، پاکستان کی جو ماہرین قانون ہیں ان کی اکثریت متفق ہے، کیونکہ وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا مترادف تھا۔ تو آج چاہے اس فیصلے سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کو بھی اندر سے پتہ ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا، اسی وجہ سے شاید انہوں نے اس کے مخالف دلائل بھی نہیں دیے تھے۔ لیکن کیا ہوا ہے آج کے فیصلے میں، اور آرٹیکل 63A کیا ہے، کیا غلطی بڑی کی تھی جسٹس عمر رضا بندیال نے جس کی وجہ سے آج یہ فیصلہ ہوا، یہ بھی آج آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں ریڈ زون کو رینجرز کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کل اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بات ہوگی، کیونکہ کل اسلام آباد میں شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور کہا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی وہ ریڈ زون پہنچیں گے، جبکہ حکومت نے کہا کہ ریڈ زون نہیں پہنچ سکتے۔ اس حوالے سے فیصل واوڈا نے بھی ایک پریس کانفرنس کر کے بڑی وارننگ دی ہے کہ آپ لاشیں گرانا چاہتے ہیں اور ہم لاشیں نہیں گرانے دیں گے۔ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں یہ بتاؤں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو فیصل واوڈا نے کہا ہے، تو کیا کریڈٹ واقعی SIFC کو ہی جاتا ہے یا پھر موجودہ حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ہمیشہ کرتے ہیں، اس کا بہت بہت شکریہ، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا۔ اچھا جی، اب بڑی خبر اور بریکنگ نیوز اب سے تھوڑی دیر پہلے آئی ہے کہ جی سپریم کورٹ نے 5-0 کی اکثریت سے 63A کا فیصلہ جو ہے وہ نظرثانی 63 کے فیصلے پہ جو نظرثانی تھی وہ اپیل منظور کر لی، اور فیصلہ جو پرانا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جسٹس عمر رضا بندیال کی سربراہی میں جسٹس منیب نے تحریر کیا تھا، اس کو کالعدم قرار دے دیا، وہ فیصلہ یعنی غلط قرار دے دیا۔ اب اس کا امیجیٹلی نتیجہ کیا ہوگا، یہ سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 63A کے تحت جو لوگ پہلے پارٹی پالیسی کے خلاف جا کے ووٹ دیتے تھے یا ووٹنگ سے باہر نکل جاتے تھے، کہا جائے کہ ووٹ دو، وہ نہیں دیتے تھے، ان دونوں صورتوں میں ان کی پہلے سزا 63A کے تحت فیصلے کے تحت، سپریم کورٹ کے پرانے فیصلے کے تحت ان کی سزا یہ تھی کہ ان کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا اور ان کو اسمبلی رکنیت سے بھی فارغ کر دیا جائے گا ایک ٹرم کے لیے۔ مگر اب کیا ہے، کیونکہ آئین میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا اور سپریم کورٹ نے ایسا لکھ دیا تھا، تو کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے ری رائٹ کیا، تو اب جو فیصلہ ہے اس کے تحت ان کا ووٹ گنا جائے گا، اور ووٹ گنا جائے گا، اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 63A کیا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 63A آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1973 میں آئین میں نہیں شامل ہوا جب آئین بنا تھا۔ آرٹیکل 63A جناب مساق جمہوریت کے بعد 2010 میں آئین میں آیا تھا 63A، اور یہ 63A جو ہے ڈسکوالیفیکیشن آف اے ممبر آف پارلیمنٹ کے حوالے سے ایکسپلین کرتا ہے۔ اس میں کہتا ہے کہ جی ایک ممبر قومی اسمبلی اگر امپورٹنٹ معاملات پر، وہ معاملات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک امپورٹنٹ معاملات پر اگر وہ اپنی پارٹی کی، پارلیمانی پارٹی کی فیصلوں کے خلاف جائے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، اور سزا ہوگی ڈسکوالیفیکیشن کی۔ یہ آرٹیکل پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنی مشترکہ مساق جمہوریت میں لائے تھے کہ اس طرح آپ کے لوٹے بنا کے آپ کی پارٹیوں کو توڑا جاتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ ڈیفیکشن کلاز لے کے آئیں۔ تو یہ کلاز لے کے آئے گئے تھے، اور یہ کلاز تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے دنیا کے کئی ملکوں میں اس چیز کی اجازت ہے کہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پھر انڈیویجول ضمیر یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو میری پارٹی کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے تو میں اس کے خلاف ووٹ دوں۔ مثلاً اگر اس وقت نون لیگ آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے اور کچھ ارکان اس کے چاہتے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف ووٹ دیں اور اس ترمیم کو نہ مانیں، تو ان کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو روک سکیں۔ تو یہ رائٹ یعنی دنیا میں اس بات پہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، پاکستان کے جو آرٹیکل 63 ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کبھی بھی ووٹ نہیں دے سکتے۔ مثلا کوئی بل ہے، ٹریفک لاز پہ بل بنا رہے اور اس بل پہ نون لیگ کے باقی پارٹی ایک طرف ووٹ دیتی ہے اور ایک بندہ ایک طرف ووٹ دیتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح پی ٹی آئی بھی کسی اور لا پہ نہیں کر سکتی۔ لیکن 3-4 ایسے مواقع ہیں، مثلا پرائم منسٹر کا الیکشن ہو رہا ہے اور آپ کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے، تو آپ دوسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیں پارٹی پالیسی کے خلاف، پھر آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ اسپیکر کا الیکشن ہو رہا ہے، آئینی ترمیم ہو رہی ہے، ووٹ آف کانفیڈنس ہو رہا ہے، ان 4-5 معاملات اور بجٹ اور جو جیسے منی بل ہوتا ہے، اس کے موقع پر آپ یہ نہیں دے سکتے۔ یہ 63A کہتا ہے کہ آپ اس کے موقع پر آپ کو پارٹی کے، پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی توثیق کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ اچھا، یہ آرٹیکل 63A بن گیا، اور اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ووٹ نہیں گنا جائے گا۔ وہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے سماعت کے دوران بھی کہا کہ اگر کوئی میں اشارہ توڑنے کا صرف سوچوں اور اشارہ نہ توڑوں تو کیا میرا چلان ہوگا؟ نہیں ہوگا، آبویسلی سوچنے پہ تو نہیں ہوتا۔ یہ کوئی جرم نہیں رونما ہوا تو آپ کو سزا تو نہیں مل سکتی۔ جرم کا آپ نے ارادہ کر لیا ہو یا سوچ لیا ہو لیکن آپ نے جرم نہ کیا ہو تو آپ کو سزا تو نہیں ملتی۔ یہی بات تھی کہ
انہوں نے جرم و ود سزاواں دے گے. وہ جو جناب بندیال صاحب کا بینچ تھا اس وقت، وہ کہتے ہیں ذرائع کے مطابق اس وقت جنرل باجوہ بھی آن بورڈ تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی پنجاب میں پرویز الہی کی گورنمنٹ لانی ہے، اس وجہ سے آپ ایسی کلاز بنا دیں اور فیصلہ یہ والا دے دیں، جو کہ پٹھا ترین فیصلہ تھا کہ جس میں آپ نے اٹھا کے یہ کیا کہ آپ نے ان کو اس جرم کی سزا دی جو واجب بھی نہیں ہے، یعنی جو جرم کیا ہی نہیں ہے اس کی سزا دی تھی. اب اچھا یہ فیصلہ کب ہوا؟ 17 مئی 2022 کو یہ فیصلہ ہوا. اب یہ دیکھیں جی فیصلہ کب ہوا ہے، تو اب اس کی اپیل کب دائر ہوئی؟ اس کی اپیل جناب فوراً دائر ہو گئی تھی. جولائی 2022 میں نظر ثانی کی اپیل دائر ہوئی. اس وقت کون چیف جسٹس تھا؟ عمر عطا بندیال، جنہوں نے فیصلہ تحریر کیا تھا. وہ جناب فروری 2022 سے لے کے ستمبر 2023 تک چیف جسٹس رہے پاکستان کے. ستمبر 2023، پچھلے سال 2023 کے ستمبر تک، یعنی آج سے 1 سال پہلے، 1 سال 1 ماہ قبل تک وہ چیف جسٹس تھے. انہوں نے نظر ثانی کی، جناب یہ نظر ثانی کی اپیل نہیں سماعت کے لیے مقرر کی کہ جی اس پہ نظر ثانی کریں. بندیال صاحب نے 14 ماہ نہیں لگائی اپیل، پھر اس کے بعد 26 ماہ کے طویل انتظار کے بعد سپریم کورٹ نے نظر ثانی کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کی ہے. اگر بندیال صاحب یا جسٹس منیب اختر یا ہم خیال ججز جو ہیں اس فیصلے پر نظر ثانی پہلے کر دیتے تو آخری مور بھی لگا سکتے، کہتے ٹھیک ہے جی فیصلہ ٹھیک ہے. تو آج یہ قاضی صاحب کے پاس یہ چانس بھی نہ ہوتا کہ وہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کر کے اس کو ختم کر دیتے، بلکہ وہ اگر بندیال صاحب اپنے ہی دور میں لگا دیتے، کیونکہ بندیال صاحب خود بھی شرمندہ تھے، کیونکہ اس بینچ میں جو 2 ججز تھے انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی، جسٹس مظہر علی خان اور جسٹس میاں مندوخیل، ان دونوں نے مخالفت کی تھی جو اس بینچ میں بھی شامل ہیں. تو جناب وہ فیصلہ ڈیفینڈیبل تھا ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب پی ٹی آئی کے وکیل جو عمران خان سے کل مل کے بھی آئے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ جی میں بائیک آؤٹ کرتا ہوں، بینچ صحیح تشکیل نہیں ہوا، میں نہیں دلائل دیتا. پھر وہ عدالتی معاون بھی مقرر ہو گئے. اس بات پہ پی ٹی آئی ان کو سخت آڑے ہاتھوں لے رہی ہے کہ بھائی عمران خان نے آپ کو کہا تھا بائیک آؤٹ کرنا ہے، آپ عدالتی معاون مقرر ہو گئے. چیف صاحب نے جناب ان کو کہا چلیں آپ پی ٹی آئی کے وکیل کے طور پہ بائیک آؤٹ کریں، عدالتی معاون ہو جائیں. وہ بیٹھے رہے، انہیں دلائل بھی دیے. تو گویا فیصلے کو یہ بھی مل گیا کہ جی فیصلے میں دلائل اٹارنی جنرل نے بھی دے دیے، انہوں نے بھی دے دیے، الیکشن کمیشن کے وکیل اور اس نے آپ کے عدالت کے باقی معاونین نے بھی دے دیے. تو گویا فیصلے کو یہ ایک 4 دن کی سماعت کے بعد ایک فیصلہ ہو گیا. تو فیصلے کے اثرات پہ بات کرتے ہیں تو اس کے اثرات بڑے ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے حکومت کو نمبر گیم میں کچھ کمی ہے، ظاہر ہے 215 کے قریب ان کے ارکان ان کے پاس موجود ہیں، اور ان کو کوئی 227 کے قریب چاہیے، ان کو کوئی 15-20 ارکان مزید چاہیے. اور ذرائع کے مطابق بہت سارے ارکان پہ کام ہو چکا ہے، 4-5 کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ بنے بنائے ہیں. تو اسٹریٹجی انہوں نے تشکیل دی ہوئی تھی. اب اس سے کیا ہوگا؟ اس فیصلے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی اہمیت کم ہو گئی ہے. اس لحاظ سے کم ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں سینٹ میں ڈیفیکشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. یاد ہے آپ کو نا کہ سینٹ میں ڈیفیکشن ہوئی تھی، اور جو پچھلے چیئرمین تھے اور پی ٹی آئی کے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں، جب اپوزیشن جیت رہی تھی ان کے پاس تو 63 ووٹس تھے اور وہ پھر بھی ہار گئے، اور 47 ووٹ والے جیت گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سینٹ میں آرام سے ڈیفیکشن ہو جاتی ہے. 13 ووٹ ان کے جناب پاسا پلٹ گئے. جب اندر ووٹنگ کے لیے گئے تو انہوں نے دوسری پارٹی کو ووٹ دے دیا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ووٹ کیا ہوتا ہے، تو اس وقت انہوں نے ووٹ دے دیا اور وہ آگے. تو اس لیے سینٹ میں بھی ڈیفیکشن آرام سے ہو جاتی ہے، اور ان کو جو 2-4 ووٹ سینٹ میں چاہیے وہ مل جائیں گے. قومی اسمبلی میں بھی ڈیفیکشن ہو جائے گی. تو مولانا صاحب کی بارگیننگ پوزیشن کمزور ہو گئی ہے. اس کے بعد اب مولانا سے ملے گی حکومتی جماعت، اور حکومتی جماعت کہے گی کہ مولانا صاحب آپ کے بغیر بھی ہم ترمیم پاس کر سکتے ہیں، مگر ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، آپ کے بغیر ہم چاہتے نہیں ہیں. قبلہ آپ بڑے ہیں، آپ محترم ہیں، آپ کے والد آئین پاکستان کے آتھروں میں سے ہیں، آتھرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے لکھا تھا، مصنف ہیں، اور آپ نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. جس طرح کہ محسن نقوی نے ان کے جا کے 5 خوبیاں گنوائی تھیں کہ جی آپ مدبر، زیرک، سیاستدان ہیں، آپ سینئر ہیں، آپ بڑے ہیں. تو یہی باتیں کریں گی اور ان سے کہیں گے کہ جناب آپ آ جائیں ووٹ دینے کے لیے. پہلے مولانا صاحب کے پاس ذرائع کے مطابق جب نون لیگ گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی آپ نمبر پورے کریں، بسم اللہ کریں، پھر مجھ سے بات کریں. تو اب تو نمبر بھی پورے ہو گئے، تو مولانا صاحب کس طرح نہ کریں گے؟ تو ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ویک کے اینڈ میں یا اگلے ویک کے شروع کے دنوں میں ہی آئینی ترمیم جناب لائی جا رہی ہے، اور نمبر گیم میں اب حکومت کو اپر ہینڈ حاصل ہو گیا ہے. تو یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال بھی دی تھی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بارگیننگ پوزیشن کمزور ہوئی ہے، اور اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس ترمیم کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہے حکومت سے مان جائیں گے اور ووٹنگ کے لیے راضی ہو جائیں گے. ظاہر ہے اس میں کچھ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اس کے مسودے میں کچھ چینجز کی جائیں گی، لیکن یہ ہو جائے گی. رات کو بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ کے کل رپورٹر سے بھی بات کی، اور
ہاں، اور آصمہ شیرازی کو انٹرویو بھی دیا تو اس میں بھی انہوں نے دیا کہ یہ 25 اکتوبر سے پہلے ہی ترمیم ہم نے پاس کرنی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی اس لیے کہ بعد میں ججز کیا پتہ کیس ہی نہ لگنے دیں، جس طرح 8 ججز نے وضاحتی نوٹ جاری کر کے راستہ روکا تھا، راستے روک سکتے ہیں، اس لیے ہم رسک نہیں لے سکتے. تو گویا کوئی بھی رسک نہیں لے گا جی، بلکہ SCO 14-15 کو ہو رہی ہے تو اس سے پہلے ہوگا. تو یہ اس سے پہلے جناب ترمیم اب ہونے جا رہی ہے، اور ترمیم کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ جو تھی وہ آج ختم ہو گئی ہے. اب آتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف آج کی، اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اسلام آباد کی سیکیورٹی ٹائٹن کر دی گئی ہے، کیونکہ کال دی گئی ہے PTI کی طرف سے کہ جی اسلام آباد میں ڈی چوک میں پہنچنا ہے اور احتجاج کرنا ہے. ان دنوں میں جی ملیشیا کے پرائم منسٹر داتو سری انور ابراہیم پاکستان میں ہیں، بہت سارے ایگریمنٹس پہ سائن ہو رہے ہیں، ان کے منسٹرز بھی ہیں، ان کی کیبنٹ بھی ہے. ان کی کیبنٹ کے کئی لوگوں نے ہمارے منسٹر سے ملاقاتیں کر کے مختلف ایگریمنٹس کیے گئے ہیں، مختلف شعبہ جات میں، کلچر، ایگریکلچر، باقی چیزیں، صنعتی میدان میں، اکنامک محاذ پر بہت سارے ایگریمنٹس پہ سائن ہو رہے ہیں. تو اس دوران رسک نہیں لے سکتی گورنمنٹ کہ یار ایک معزز مہمان کی موجودگی میں کوئی جلاؤ گھراؤ، مار کٹائی، لڑائی کٹائی ہو. تو اس میں کیا فیصلہ کیا گیا جی؟ اسلام آباد کی انتظامیہ کیا سوچ رہی ہے کہ ریڈ زون کو رینجرز کے حوالے کر دیا جائے، پورے ریڈ زون کو بند کر دیا جائے، رینجرز کے حوالے کر دیا جائے کہ باہر سے کوئی شخص اندر نہیں آ سکتا. اور یہ رینجرز جو ہے یہاں پہ موجود رہیں گے SCO سمٹ تک. SCO سمٹ جو 14-15 کو ہونی ہے، اس وقت تک یہ رینجرز ریڈ زون کی حفاظت کریں گے. تو یہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اور اس کے حوالے سے ٹریفک کے پلان بھی بن رہا ہے کہ اسلام آباد میں ظاہر ہے ایکسپریس وے جو ہے اس پہ تو رکاوٹیں ہوں گی. اگر آپ اسلام آباد کا لانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ سوچ لیں کہ ایکسپریس وے کا راستہ بند ہوگا، ڈائیورژن ہوں گی، تھوڑے سے راستے کھول دیے جائیں گے. اور ایکسپریس وے کو پیچھے سے بند کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ یہاں پر بڑی ڈیکوریشنز بھی کی گئی ہیں، روڈز کو بھی سجایا گیا، تو اس روڈ کو خالی رکھنا بھی مقصود ہے. دوسری طرف اسلام آباد کی انتظامیہ کا پلان ہے کہ جو پشاور سے آنے والے قافلے ہیں ان کو جناب سنگجانی تک محدود کیا جائے، اور اگر اسلام آباد میں آنے ہی آنا چاہتے ہیں تو سنگجانی تک آئیں. اور حکومت نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور پولیس کو فری ہینڈ دیا ہے کہ جی ان کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے، ظاہر ہے. اور اگر وہ وائلنس یوز کریں گے تو یہ بھی وائلنس یوز کریں گے، اور ہر صورت میں ان کو روکیں گے، چاہے اس میں آنسو گیس لگے، لاٹھی چارج ہو، کچھ بھی ہو. لیکن یہ ایک پرتشدد دن ہو سکتا ہے کل کا دن، اللہ خیریت سے گزارے. فیصل واوڈا نے جناب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے، انہوں نے کل آج اسلام آباد پریس کلب میں اسپیشل پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ لاشیں لے کے آنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد میں، اور یہ ان کو لاشیں چاہیے، اور ہم ان کو لاشیں نہیں دینا چاہتے، اور ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور نہ اپنی سیاست کو ختم کر دیں گے. تو یہ ایک بڑا خطرناک دن ہے، اور کل کے دن بڑا ڈیسائسو ہو سکتا ہے PTI کے لیے. تو PTI کو چاہیے کہ ویسے احتیاط کا مظاہرہ کرے. PTI نے ویسے کیا بھی تھا، آپ کو پتا PTI کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس پوری کمیٹی نے جا کے عمران خان صاحب کو کہا کہ بھائی خان صاحب نہ کریں، یہ ملیشیا کے پرائم منسٹر کو جانے دیں اور SCO کو ہونے دیں، اس وقت کے بعد احتجاج کر لیں، کیونکہ اس سے ہمارا یہ جائے گا برا تاثر کہ ہم اکانومی کے خلاف ہیں، اسٹیبلٹی کے خلاف ہیں، فارن ڈگنیٹریز کے خلاف ہیں. لیکن خان صاحب نے کہا نہیں بھائی، یہی تو وہ مقصد دینا چاہ رہے ہیں، یہ ہمیں پہلے بھی دھوکہ انہوں نے دیا تھا اس طرح کر کے، ہم بالکل نہیں مانیں گے، اور ہم یہی کریں گے تاکہ دنیا کو میسج جائے کہ پاکستان میں سب اچھا نہیں ہے. تو گویا یہ میسج دینے کے لیے یہ کیا جائے گا، لیکن اس سے ظاہر ہے پاکستان کا بھی نقصان ہوگا. تو بہرحال اسلام آباد میں تمام جو حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ، ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کو نہیں داخل ہونے دیا جائے گا، اور اس حوالے سے ہر طرح کے اقدامات کیے جائیں گے. تو کل ایک شو ڈاؤن کا دن ہوگا، اور ایک خطرناک اور مشکل دن ہوگا. PTI کا پروٹیسٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ کل سامنے آ جائے گا کہ کتنا ہوگا. ظاہر ہے زیادہ تعداد میں لوگ اسلام آباد سے نہیں نکلیں گے، نہ پنڈی سے نکلیں گے، زیادہ تعداد میں لوگ KP سے ان کے ساتھ آنے کا امکان ہے، جو علی میر گنڈا پور کے ساتھ. تو وہ ان کو کیسے روکا جائے گا، ان کو کیسے کریں گے. گنڈا پور صاحب نے کل میسیج ریکارڈ کیا کہ جی ہم آئیں گے انشاءاللہ، لیکن ان کی آواز بڑی بھرائی ہوئی، جیسے زکام ہوتا ہے یا طبیعت خراب ہوتی ہے وہ والی تھی. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ کل طبیعت خراب ہو جائے اور وہ نہ آ سکیں، کسی وجہ سے بھی نہ آ سکیں. ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں، علی میر گنڈا پور کو جناب فیصل واوڈا نے بھی مشورہ دیا کہ ہم نہ آئیں. تو اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، لیکن ایک مشکل دن ہوگا. اور بچوں کو اسکول نہ بھیجیے گا، کہ اسکول کی چھٹی کا امکان ہے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا اور آج بھی کہ اسلام آباد انتظامیہ سوچ رہی ہے کہ کل بچوں کو کم از کم چھٹی دے دی جائے. اب آتے ہیں جی معیشت کے حوالے سے. فیصل واوڈا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ سارا کریڈٹ معیشت کا بہتری کا SIFC کو جاتا ہے، اور جو انڈیکیٹرز ہیں وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے، 6.9 پہ آ گئی ہے. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اجناس کی قیمتیں گندم وغیرہ کی ان سے کم، ان کی وجہ سے وہ اس دفعہ بمپر کراپ بھی ہوئی ہے اور اس کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے آٹا، چینی، ان کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. دوسری طرف بیس پرائس ہماری اتنی بڑی ہے کہ پچھلے سال اتنی مہنگائی تھی کہ اس کے مقابلے میں مہنگائی میں اضافہ اور کتنا ہونا تھا، تو اتنا اضافہ نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو مہنگائی میں اضافہ، یعنی مہنگائی کی شرح میں کمی فیل نہیں ہوتی. کہ شرح میں کمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا چیزیں سستی ہو رہی ہیں.
اس کا مطلب ہوتا ہے چیزیں کم مہنگی ہو رہی ہیں، مہنگی ہونے کی شرح کم ہے، تو اس کا مطلب پچھلے ریٹ تو ہے ہی ہے نا، یہ وجہ بھی ہے۔ بہرحال مہنگائی میں کمی، مہنگائی کی شرح میں جو کمی ہوئی ہے یہ بھی ایک خوش آئند ہے کہ اور مہنگی نہیں ہو رہی، کم از کم یہ ہو رہا ہے۔ ڈالر کی قیمت پچھلے پورے سال سے سٹیبل ہے اور 277-78 پہ ہوور کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری پہلی دفعہ جو فورن ایکسچینج ریزرو ہیں اسٹیٹ بینک کے، جو گورنمنٹ کے اپنے ریزرو ہیں، وہ $10 بلین تک کراس کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا ہے، ایکسپورٹس ہماری بڑھ کے $30 بلین ہو گئے ہیں، تو یہ سارے اچھے انڈیکیٹرز ہیں۔ لیکن یہ صرف SIFC کا کریڈٹ نہیں بنتا ہے، اس میں سیاسی گورنمنٹ کا بھی کریڈٹ ہے، لیکن یہ نہیں دیں گے۔ ظاہر ہے فیصل واؤڈا صاحب نے سارا کریڈٹ سیاسی جماعتوں، PTI کو بھی کہا، نون لیگ کو بھی کہا، اور سب کا کہا کہ جی ان لوگوں کا کوئی وہ نہیں بنتا، اصل میں SIFC کا کریڈٹ۔ SIFC کا ہیڈ کون ہے؟ پرائم منسٹر صاحب ہی چیئر کرتے ہیں نا SIFC کی میٹنگ، سیکرٹری صاحب اس کے ظاہر ہے وہ ایک جنرل صاحب ہیں، اور SIFC کا بھی کریڈٹ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کم از کم ڈالر کو اسٹیبل کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو SIFC کا یہ کریڈٹ بنتا تھا کہ اس کو کریک ڈاؤن ہوا، ہورڈنگ ختم ہوئی، بلیک مارکیٹنگ پاکستان میں ختم ہوئی، جو لوگ اس کے کاروبار کر کے گندے دھندے میں ملوث تھے ان کا تو کلا کما کر دیا گیا، ایجنسیوں کے اہلکار تعینات کیے گئے، اسمگلنگ جو ختم ہوئی اس میں SIFC کا کردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس دفعہ جو SIFC ہے اس نے ذرا پرو ایکٹیولی کام کیا ہے، مگر جو دوسری گورنمنٹ ہے اس نے بھی ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینے کی کوشش کی ہے، اس کے بھی بیچ میں کردار موجود ہے پوری طرح، تو یہ سارا کریڈٹ ایک پارٹی کو نہیں دیا جا سکتا۔ ظاہر ہے معیشت کی بہتری کے لیے جو انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے وہ حکومت نے کرنا ہوتا ہے، حکومت نے بھی کام کیا ہے اور انہوں نے بھی کام کیا، تو اس وقت ایک بہتر صورتحال نظر آ رہی ہے، مگر اسٹیبلٹی کتنی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کا دار و مدار اب PTI پہ بھی ہے کہ وہ اب کیا اسٹریٹجی اختیار کرتی ہے۔ فی الحال تو ٹکراؤ اور تصادم کی پالیسی کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اس پہ اسٹیٹ نے بھی فیصلہ کیا کہ اس کو ہر صورت میں روکا جائے گا، تو اب کل کا دن امپورٹنٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور اگلا ہفتہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے، اگلے پورے یعنی اگلے 7-8 دن اس میں آپ کے پاس ڈسائسو فیز میں داخل ہوگی یہ لڑائی اور فیصلے آ جائیں گے۔ یہ تھی جی آج کا ویلاگ، آپ کو امید ہے آپ کو پسند آئے گا، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔